السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود. قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ الحاکمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور پریشانیوں تکلیفوں سے ان کو بچا لیتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہ لائیں، اس کی فرمانبرداری نہ کریں، ان پر اپنا عذاب وہ نازل کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کی اطاعت ہم پر واجب کی، جن کے طریقے پر عبادت کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 23 شوال 1441 ہجری مطابق 15 جون 2020 عیسوی، صحیح مسلم کتاب الزہد کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے لائف مکسلار پر۔ پچھلے درس میں یہ درس حدیث ہے جس میں صحیح مسلم کی حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں، اور جو چیپٹر چل رہا ہے کتاب الزہد والرقائق، زہد اور رقائق سے متعلق احادیث۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک باب شروع کیا تھا جس کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور وہ باب ہے لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین۔ باب اس بیان میں کہ ان لوگوں کی بستیوں میں مت داخل ہونا جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، مگر یہ کہ تم روتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس باب کی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ہجر سے یہ کہا تھا کہ ایسی قوم پر مت داخل ہونا جس قوم کو عذاب دیا گیا، اللہ یہ کہ تم روتے ہوئے گزر جاؤ، اور اگر تم نہ رو سکو تو تم داخل مت ہونا، کیونکہ وہ چیز جو ان کو پہنچی تمہیں بھی نہ پہنچ جائے، مطلب جو عذاب ان کو ہوا وہ عذاب تم کو نہ ہو جائے۔ اس باب میں اور 2 حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہم۔ اگلی حدیث سند حرملہ بن یحییٰ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے شیخ حرملہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ اپنے استاد ابن وہب سے، اور وہ اپنے استاد یونس سے، اور وہ اپنے استاد ابن شہاب سے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ ابن شہاب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجْرَ مَسَاكِنَ ثَمُود۔ حجر ایک علاقے کا نام ہے جہاں قوم ثمود آباد تھی، ان کی بستیاں تھیں جو موجودہ دور میں مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، اور حجر بھی یہی نام آج بھی اس بستی کا ہے جو وہیں مدائن صالح کے پاس ہے، جہاں قوم ثمود کی بستیاں تھیں۔ تو اس کا ذکر کر رہے تھے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان عبداللہ بن عمر، یقیناً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یعنی حدیث ذکر کی اپنے والد کی، فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مررنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحجر، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے حجر مقام پر، وہی جو جہاں قوم ثمود کی بستیاں تھیں مدائن صالح کے قریب میں۔ تو حجر پر سے ہمارا گزر ہوا تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین حذرا ان یصیبکم مثل ما اصابهم ثم زجر فاسرع حتى خلفها۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم سے کہ ان بستیوں میں مت داخل ہونا جن بستیوں والوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، الا یہ کہ تم رو کر گزر جاؤ، اس ڈر سے کہ کہیں ان کو جو عذاب آیا وہ تم کو بھی نہ آ جائے۔ پھر آپ نے سختی سے منع کیا اور جلدی جلدی آپ وہاں سے گزر گئے، یہاں تک کہ اس حجر بستی کو اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ ڈالا۔ دوسری حدیث حکم بن موسیٰ ابو صالح، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حکم بن موسیٰ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے استاد شعیب بن اسحاق سے، اور وہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے، اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔
فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو یہ بات بتائی کہ لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حجر پر اترے، وہاں گزر ہوا ارض ثمود جو قوم ثمود کی بستی تھی۔ فاستقوا من آبارها، تو جب وہاں پہنچے تو اس بستی یعنی حجر جو بستی کا نام، حجر بستی کا نام ہے، حجر جو قوم ثمود کی بستی تھی، تو وہاں جو کنویں تھے ان کنووں کا ان لوگوں نے پانی لیا، استعمال کیا کنووں کا پانی۔ وعجنوا بها العجین، اور اس پانی سے آٹا بنایا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جو پانی لیا گیا ہے وہ پورا پانی انڈیل دیا جائے، یعنی پھینک دیا جائے، اور جو آٹا بنا دیا گیا پانی استعمال کرتے ہوئے تو وہ آٹا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اپنے اونٹوں کو چارے کے طور پر وہ آٹا ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یستقوا من البئر التي كانت تردها الناقہ، کہ اس بستی میں اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس کنویں پر جانور جو ہے جانور استعمال کیے جاتے تھے، یعنی جس کنویں کے پانی کا استعمال جانور کرتے تھے، جس کنویں کا پانی جانور استعمال کرتے تھے، ان کے اونٹ، یعنی اونٹوں کو جو جس کنویں کے پانی کا استعمال اونٹوں کے لیے کیا جاتا تھا وہ اس کنویں سے پانی کو استعمال کرو۔ آخری حدیث اسحاق بن موسیٰ الانصاری جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، وہ اپنے استاد انس بن عیاف ہیں اور وہ عبید اللہ سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔ بس اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں فاستقوا، معنی ایک ہی ہے، الفاظ الگ ہیں۔ فاستقوا من بئارها واعتجنوا بها، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بستی کے وہ کنویں جن کنووں کے پانی کو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ پانی ضرور استعمال کیا جائے اور اس سے آٹا بھی تیار کیا جائے۔ تو یہ جو ہے آج کے درس کی حدیثیں ہیں، جو تین حدیثیں ہیں جو تقریباً مفہوم ایک ہی ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ بلکہ یہ تینوں حدیثوں میں ایک ہی واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی راوی ہیں حدیث کے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ صحابہ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے صحابہ نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی مشکل حالات تھے، بہت سخت معاملہ تھا۔ تو اس وقت ان کا گزر جب اس حجر سے ہوا، حجر مقام جو موجودہ دور میں جس کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی جیسا کہ میں نے دیکھا تشریح میں تو بتایا بعض لوگ اس کو حجر ہی کے نام سے جانتے بھی ہیں، اور یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں جو بستی اس زمانے میں آباد تھی قوم ثمود اس کا نام تھا، اور یہ بستی قوم ثمود جہاں حجر بستی میں جو مدائن صالح بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو صالح علیہ السلام اللہ کی دعوت لے کر، توحید لے کر، اسلام لے کر ان کے پاس پہنچے تھے۔ مشہور ہے ان کا واقعہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو قوم ثمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، نبی نہیں مانا، اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وہ بارہا سمجھاتے رہے صالح علیہ السلام کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی توحید کو اقرار کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، ہم نہیں مانتے کہ تم رسول ہو۔ پھر ان لوگوں نے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں بس مختصر بیان کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ یاد آ جائے آپ کو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
تو آپ جو ہے اس پہاڑ سے، اور وہ پہاڑوں والی بستی ہے، وہ حجر، مدائن صالح، ارض ثمود بھی جس کو کہا گیا، ثمود کی بستی. تو پہاڑ سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکالو، تم اگر تم سچے نبی ہو، پہاڑ سے اونٹنی کو نکالو. تو بہرحال اللہ عز و جل نے بطور معجزہ، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ یہ کام بھی حضرت صالح علیہ السلام سے کروا دیا. پہاڑ سے اونٹنی نکلی، حاملہ اونٹنی. پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اب یہ ناقۃ اللہ، اس کا نام مشہور ہے قرآن میں ہے، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ. تو اب ظاہر بات ہے وہاں اس زمانے میں جیسے آج بھی ہوتا ہے، گاؤں میں بستیوں میں کنویں ہوتے ہیں، ویل جن کو کہا جاتا ہے، جس میں پانی ہوتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے پینے کے لیے، پکانے کے لیے، اور اپنے جانوروں کے لیے بھی. تو یہ معاملہ طے ہوا کہ بستی والوں کے جو جانور ہوں گے ان کے لیے ایک دن مقرر کہ وہ جائیں گے کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور جو اللہ کی اونٹنی ہے اس کے لیے ایک دن مقرر. اور ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ کوئی بھی بری نیت سے اس اونٹنی کے قریب نہ آئے، مطلب اس کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس بری نیت سے مت آنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آئے گا. یہ بھی تنبیہ کی گئی، ڈرا دیا گیا. لیکن بدبخت قوم تھی، مشرک کافر تھے، ان لوگوں نے موقع پا کر ایک آدمی کو تیار کیا تاکہ اللہ کی اونٹنی کو وہ ذبح کر دے، ختم کر دے، مار ڈالے. اور ایسے ہی ہوا، مار دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، سخت ترین عذاب. تو قوم ثمود ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ قوم برباد اور ختم ہو گئی. لیکن اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. اس زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کے آثار موجود تھے. تو جب غزوہ تبوک کا معاملہ آیا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس سخت ترین جنگ میں نکلے اور واپس ہونے لگے تو اس بستی پر سے گزر ہوا. اسی کا واقعہ یہاں پر ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ اس بستی میں رکنا نہیں ہے، گزرنا ہے. چونکہ وہاں سے گزرنا تھا تو جلدی گزرنا ہے اور روتے ہوئے گزرنا ہے یہاں سے، یعنی عبرت لینا ہے، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جہاں قوم ثمود پر اللہ کا عذاب آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے ڈر اور خوف کا عالم لے کر یہاں سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا وہ تم پر بھی نہ آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جلدی سے وہاں سے گزرنے کا حکم دیا. اچھا، یہ حکم دیا تھا، ہوا کیا؟ جیسا کہ دوسری حدیث میں معاملہ، دوسری حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جب وہاں رکے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رکنا نہیں ہے، بس جلدی سے گزر جانا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں خبر ہوئی کہ لوگوں نے پانی استعمال کیا ہے. اس بستی میں جو کنویں تھے، ظاہر بات ہے آپ اگر غزوہ تبوک کے پس منظر کو دیکھیں، بڑے سخت حالات تھے. ایک تو سفر ہے، مدینہ سے نکلے تھے غزوہ تبوک، مدینہ سے تبوک بہت بڑا لمبا راستہ ہے، اور بہت شدت تھی، مال کی قلت تھی، اور معیشت بہت تنگ ہو گئی تھی، خستہ حالت تھی، کھانے پینے کی شدید ترین ضرورت تھی. سخت سنگین حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اس وقت نکلے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو بہرحال سفر میں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس بستی کا پانی استعمال کیا، پانی نکالا تاکہ استعمال کریں، اور اس پانی کا استعمال بھی ہوا، جیسے کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوا
کہ ان لوگوں نے اس سے عجنوا بہل عجین، آٹا تیار کیا تاکہ کھائیں اور اپنی بھوک اور پیاس کو، اپنی شدت کو، اپنی تکلیف کو دور کریں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ ان لوگوں نے اس کا پانی کنویں کا استعمال کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو انڈیلنے یا بہا دینے کا حکم دے دیا، اور جو آٹا تیار کیا گیا تھا کھانے کے لیے، اس آٹے کے بارے میں آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے جانوروں کو کھلا دو، خود مت استعمال کرو، اور اگر تمہیں پانی چاہیے، جیسے کہ پانی کی ضرورت ہے، تو اس بستی کے اس کنویں کی طرف جاؤ جس کنویں سے اونٹوں کو پانی دیا جاتا تھا، وہی جس کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے، جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا۔ ان کے جانوروں کے لیے ایک دن مقرر تھا، اور اللہ کی اونٹنی کے لیے اس پانی کے استعمال کے لیے ایک دن مقرر تھا، تو اس کنویں سے پانی کے استعمال کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے وہاں انسان کو جانا منع ہے۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ زمین میں انسان گھومے پھرے اور دیکھے زمین میں اللہ کی نشانیوں کو، آثار کو، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگ کیوں نہیں زمین میں نکلتے ہیں، اور زمین میں نکل کر کیوں نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کا حال جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین کو انہوں نے آباد بھی کر دیا تھا، جتنا ان لوگوں نے کیا اس سے زیادہ ان لوگوں نے آباد کیا تھا۔ تو ان کے جھٹلانے اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے کیسے اللہ کا عذاب ان پر آیا، یہ عبرت لینے کے لیے کیوں نہیں لوگ جاتے اور دیکھتے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آیتیں ہیں بعض جس میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم رات میں دن میں بھی ایسی بستیوں پر گزرتے ہو تو تم کیوں سمجھتے نہیں ہو۔ تو عمومی طور پر اس بات کی اجازت دی گئی ہے آیتوں میں کہ انسان اللہ کی زمین میں گھومے، دیکھے اللہ کی نشانیوں کو، اور عبرت والے جو مقام ہیں وہاں سے عبرت حاصل کرے۔ لیکن جہاں تک قوم سمود، مدائن صالح یا اس حجر بستی کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں یہ 2-3 حدیثیں موجود ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، باب کی حدیثیں۔ یہاں پر خاص طور سے دیکھنے کے لیے جانا، کیونکہ جانے کا مقصد ہوتا ہے آدمی کیوں جا رہا ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے وہ راستے میں علاقہ یا بستی پڑ رہی ہے اور آدمی کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ وہاں سے جلدی سے گزر جائے، وہاں پڑاؤ نہ ڈالے، رکے نہیں، وہاں پر قیام نہ کرے وہاں پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی بات کا حکم دیا، خود آپ کا بھی عمل ہوا کہ آپ جلدی گزر گئے اور اس بستی کو پیچھے چھوڑ دیے، آپ رکے نہیں وہاں زیادہ، بلکہ جلدی سے وہاں پر گزر گئے، جیسا کہ حدیث میں لفظ ملتا ہے اسرع، جو ہم نے حدیث پڑھی، پہلی حدیث آج کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فاسرع حتی خلفہا، جلدی سے وہاں سے گزر گئے، اور صحابہ کو منع کیا اس بستی میں داخل ہو کر۔ وہاں پر ایک ہوتا ہے گزرنا، ایک ہوتا ہے داخل ہونا۔ جیسے آپ دیکھیے روڈ کے بازو قبرستان ہوتا ہے، آدمی روڈ سے گزرتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، اور ایک آدمی قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، گزرنا اور اندر جانا۔ تو بستی کے اندر جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، لیکن گزر اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بھی اگر جلدی ہو جائے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے اس قوم، اس بستی جو مدائن صالح کی ہم حجر کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے منع کیا، یہاں پر داخل ہونے سے منع کیا۔ البتہ گزر اگر ہو تو جلدی سے ہو جائے، تو اس کی اجازت آپ نے دی۔
دوسری حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہاں کا پانی استعمال کرنا یا اس پانی سے جو کھانا تیار کیا گیا ہو، بہرحال پانی کا استعمال کرنا، اس سے آٹا جو تیار کیا گیا تھا اس کو استعمال کرنے سے، حالانکہ سخت حالت تھی، کھانے پینے کی شدید ضرورت تھی، سفر کی حالت تھی، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، تنگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، حالانکہ آٹا تیار ہو گیا تھا اور بھوکے تھے صحابہ، لیکن آپ نے جو ہے منع کیا اس آٹے کو استعمال کرنے سے، بلکہ جب تیار ہوا وہ آٹا تو آپ نے اونٹوں کو کھلانے کا حکم دے دیا اور دوسرے کنووں کے پانی کے استعمال کی آپ نے اجازت دی۔ تو اسی سے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ وہاں پر جانا یا اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ جو مدائن صالح کی بستی ہے وہاں کے کنووں کے پانی کا استعمال منع ہے، سوائے اس کنویں کے جو اونٹوں کے لیے مقرر تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قوموں پر عذاب نازل کیا اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر گزرنا ہی پڑے تو روتے ہوئے جلدی سے وہاں سے گزر جاؤ، یہ عبرت کے لیے ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ جو اہل علم نے ان حدیثوں کے سامنے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں ہوگی تو اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں انسان پر آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر اس قسم کی بستیاں تھیں، جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، وہاں انسان جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یعنی وزٹ کر سکتا ہے یا وزٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا اس کی 2 حالت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان اس لیے جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں جا کر عبرت لے اس بستی کو دیکھ کر۔ نمبر 2 اس لیے جانا چاہتا ہے کہ سیر اور تفریح ہو، گھومنا پھرنا جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ تو اگر جانے کی نیت یہ ہے کہ انسان اس بستی پر غور کرے اور عبرت لے تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اکثر علماء نے جو محققین ہیں اس سے بھی منع کیا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس واقعے کو دیکھا جائے، اس سے انسان کو عبرت ملے گی، جانا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی فتویٰ ہے۔ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو سخت ترین حالت میں بہت حاجت مند تھے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے، بڑی شدت کی حالت میں نکلے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کا آٹا، یعنی اس بستی کے پانی سے جو آٹا تیار کیا گیا تھا، حالانکہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آٹے کو استعمال کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ اپنے جانوروں کو وہ آٹا کھلا دینا۔ تو یہ جو سختی حدیث میں آئی ہے تو اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی بستیوں کی طرف انسان کو رخ نہیں کرنا چاہیے جن بستیوں کے پانی تک کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا اور اس سے تیار شدہ کھانے کو پھینک کر جانوروں کو دینے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ تھا۔ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا کیا مدائن صالح یا اس بستی کی طرف انسان عبرت کے لیے جانا چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ تو حضرت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اسی حدیث کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے اس بستی کی طرف جانے سے، اس بستی میں داخل ہونے سے منع کیا، اور وہاں سے اگر ضرورت ہو، حاجت ہو تو انسان کو گزرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی جلدی گزرنے کا۔ لہذا
خاص طور سے آدمی اس بستی کو دیکھنے کے لیے نہ جائے، یہی ان کا حکم ہے ان دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے سیر اور تفریح، اس میں تو کسی عالم نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ سیر اور تفریح کے لیے دوسرے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، آدمی دنیا میں کہیں بھی جائے، کہیں بھی گھومے، لیکن ایسی بستی جہاں پر ایسی قوم آباد تھی جس قوم کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، تو اس بستی میں سیر اور تفریح کے لیے جانا بالکل جائز نہیں ہے، اس کو سختی سے روکا گیا ہے۔ تقریباً یہی باتیں جو ہے اس حدیث کی یا ان حدیثوں کی تشریح میں اہل علم نے بیان کی ہیں، جس کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اس سے ایک اہم مسئلہ، اس کو کتاب الزہد میں کیوں امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، کیونکہ اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں اس زمین پر ایسے لوگ آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے کھلایا پلایا، نعمتیں دی، لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا اور اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ اس سے زہد کا تعلق یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس دنیا میں اس کی زیب و زینت میں پڑھ کر جیسے قوم سمود ہلاک ہو گئی، نافرمان قوم قرار پائی، اللہ کا عذاب ہوا ان قوم سمود پر، تو ہمیں اس سے عبرت لینا ہے اس واقعے سے، اور دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو برباد نہیں کرنا، جیسے کہ قوم سمود نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت لیں اور اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور دنیا میں آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا اہم باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے باب الاحسان الی الارملۃ والمسکین والیتیم۔ باب اس بیان میں کہ بیواؤں اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، بڑا اہم باب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے باندھا ہے، اور اس باب میں دو حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سے امام مسلم رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں، اور وہ امام مالک سے، امام مالک اپنے استاد ثور بن زید سے، اور وہ ابو الغیث سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ تعالی واحسبہ قال وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی عظیم ترین حدیث ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح آئندہ درس میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ پہلی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے دوڑنے والا، بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی جد و جہد کرنے والا اس مجاہد کے جیسے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور اس تہجد گزار کی طرح اس کو اجر ملے گا جو ہے تھکتا نہیں ہے، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور اس روزے دار کے جیسے اس کو اجر ملے گا جو روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزہ نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بیواؤں اور مسکینوں کے لیے محنت کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دوڑے، تو اس کا اجر اس حدیث شریف میں 3 اجر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مجاہد کی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ اجر اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے قیام اللیل، تہجد گزار کے لیے جو قیام اللیل کا اجر ملتا ہے وہ اجر اس کو ملے گا۔ روزے دار کو جو اللہ کے یہاں اجر ملے گا وہ اجر اس کو ملے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی۔ دوسری حدیث کو بھی سن لیں، صرف ترجمہ اور وضاحت، شرح، فوائد آئندہ درس میں آئیں گے۔ دوسری حدیث جس میں زہیر بن حرب، اسحاق بن عیسیٰ
امام مالک، امام ثور بن زید الدؤلی، جنہوں نے ابو الغیث سے اس حدیث کو روایت کیا. ابو الغیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. واشار مالک رحمہ اللہ بالسبابۃ والوسطیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اپنا یا کسی اور کا، میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے راوی ہیں، جو ثور بن زید سے اس حدیث کو روایت کرتے، انہوں نے اشارہ کیا اپنی انگشت شہادت، پہلی انگلی جو اتحیات میں ہم اٹھاتے ہیں، اور دوسری انگلی کو ملا کر، اور بتایا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے رہیں گے. کیا مطلب اس کا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. کیوں؟ ایک تو اس حدیث میں یتیم کی کفالت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. بہرحال یہ دونوں حدیثیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ابھی، تاکہ آئندہ آپ غور سے سنیں اور پابندی سے آئیں انشاءاللہ. پہلی حدیث میں ہم نے جو ابھی ترجمہ سنا حدیث کا کہ بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کرنا، ان کے لیے جد و جہد کرنے والا، کیسے ہم بیوہ اور مسکین کی مدد کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ. اور مجاہد اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے، جو بہت بڑا افضل عمل ہے، اس کے برابر اجر ملے گا، اس کا کیا مطلب؟ اور قیام اللیل اور روزے دار کا جو اجر ہے اتنا اس کو اجر ملے گا. تو کیا بالکل مجاہد کی طریقے سے اجر ملے گا، یا کیا مطلب اس حدیث کا، اور اس حدیث کے فوائد کیا ہیں جو بہت اہم ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ درس میں بتائیں گے. اور دوسری حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے آپ نے اشارہ کیا دو انگلیوں کو ملا کر، جبکہ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ جو درجہ، جو مقام نبیوں کو دیا جائے گا جنت میں، اس مقام پر نبیوں کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوں گے. یعنی پیغمبروں کو، بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سب سے اونچا درجہ دیا جائے گا. تو اگر امتی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا جائے گا. کیا مطلب اس کا، کیا مفہوم ہے اس حدیث کا، اور کیا مراد ہے اس حدیث کی، جو کہ بہت اہم نقطہ ہے، جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جد و جہد کرنے کی، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، ایمان کی سلامتی ہو، اور اتباع رسول ہماری زندگی میں ہو. قوم سمود کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا. دو بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا. ایک تو توحید نہیں تھی ان کی زندگی میں، اور دوسری اپنے نبی صالح علیہ السلام کی اتباع نہیں تھی. یہی حال اگر اس امت میں کسی کا ہوگا، توحید سے اس کی زندگی، ایمان سے اس کی زندگی خالی ہوگی، اور اتباع رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زندگی خالی ہوگی، تو وہی حال ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا قوم سمود کا، کہ دیکھیے کیسا عذاب آیا اس قوم پر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی، جو جہاں وہ قوم آباد تھی، اس بستی کے کنویں کے پانی کے استعمال سے بھی ہمیں روک دیا، امتیوں کو، یعنی صحابہ کو روک دیا. سبحان اللہ. تو اس سے وعید معلوم ہوتی ہے. لہٰذا انسان ڈرے اور آخرت کی فکر کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو زہد کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.